أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما فصلت العير، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قال ابوہم، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد فرمانے لگے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے ملامت نہ کرو کہ اس کی عقل کمزور ہو گئی ہے۔ قالو، جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی غلطی میں ہے ابھی۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آئے خوشخبری لانے والے، القاہ علی وجہہ، انہوں نے ڈال دی قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پر، فرتد بصیرا، پس لوٹ آئے وہ دیکھنے والے، بینائی لوٹ آئی۔ قال، فرمانے لگے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالو، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، یا بانا، ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگ لیجئے، انا کننا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، سوف استغفر لکم، عن قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، ربی، اپنے پروردگار سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہے۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے 98 تک ہے۔ تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے، ایک تو گھر میں راشن نہیں ہے، اور یہاں تو کوئی صورت نہیں بن رہی، لہذا آپ مصر جائیں، اور جو بھی یہاں ناقص ہے، کھوٹی ہے، جو بھی جمع پونجی ہے، وہ لے جائیں اور آگے اللہ کے سپرد۔ اور توکل اسی کا نام ہے، توکل، اسباب اپنا لو، آگے اللہ پہ چھوڑ دو، اسباب اپنائیں، اور فرمائے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا۔ اور مجھے اللہ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے ہی لے آئے۔ وہ غریب بات،
اب جب یہ گئے وہاں تعارف ہو گیا، حالات جب انہوں نے بیان کیے، یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، برداشت نہ کر سکے، فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اوہو، ان کا اچھا آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف، یہ میرا بھائی ہے، تم نے بڑی زیادتیاں کی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، تم نے کچھ چاہا، اس نے کچھ اور چاہا، ہاں ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کوئی لاکھ برا چاہے ہوتا وہی ہے، بس اللہ مجھے اور آپ کو یہ ایمان یقین نصیب فرما دے، ختم ٹینشن، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، ہم ویسے اپنا خون خوش کر رہے ہوتے ہیں، خون جلا رہے ہوتے ہیں، سڑ رہے ہوتے ہیں اندر اندر، او بھائی سڑو مت، کیا ضرورت ہے سڑنے کی؟ مومن کے لیے تو بڑا آسان معاملہ ہے، جو اللہ چاہے، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ، کوشش کرو، محنت کرو، اور پھر آگے کس پہ چھوڑو؟ اللہ پہ چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی۔ میری اور آپ کی ٹینشن لینے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ضرورت ہی نہیں ٹینشن لینے، کیا ضرورت؟ ہاں ٹینشن لیں اس کی جو لینی چاہیے، وہ ہے آخرت، کہ وہاں کیا ہوگا، وہ بہت بڑی ٹینشن ہونی چاہیے۔ ہمیں جو جس معاملے میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن لے رہے ہیں، اور جس کی ٹینشن لینی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، پریشانی، وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور نہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے وہاں کے لیے بے غم ہے، جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کئی چانس دیتے ہیں، پر آخرت میں چانس کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ بس چلو یار، نہیں نہیں نہیں، بس ختم۔ اس لیے اب اللہ کی شان، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور ابا کے چہرے انور پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام معلومات تو ان سے پہلے لے چکے تھے، تو ان کو سواریاں وغیرہ بھی عطا کی کہ بھئی یہ سواریاں لے لو، 200 اونٹ دیے، گھر بار سب، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں 290 افراد تھے، جی جی، تو بچے سب ملا کے اتنے افراد تھے، ان سب کو اب مصر لے کے آنا تھا۔ اب جیسے یہ قافلہ مصر سے نکلا، ادھر قافلہ نکلتا ہے، کنعان اور مصر کے درمیان 250 سے لے کر 300 میل کا فاصلہ ہے، میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر زیادہ بنتا ہے۔ اب جیسے یہ قافلہ مثال کے طور پر لاہور سے انہوں نے راوی پل کراس کیا اور لاہور سے نکل گئے، تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور دیکھنا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہیں کہو گے کہ بابے کا دماغ خراب ہو گیا، نفدہ کا معنی ہے عقل کا کمزور ہو جانا، اور جب عقل کمزور ہو جاتی ہے تو پھر انسان اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہوتے ہیں، یاد رکھنا، انبیاء علیہ السلام محفوظ ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ وہ یہ جو وہ بڑھاپا جس میں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، اس سے رسول اللہ مبارک نے پناہ مانگی ہے، اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے، آمین کہیں۔ اور علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے قرآن کی تلاوت،
جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا وہ حرم سے بچا رہے گا. جی جی، بڑھاپے کی اس بیماری سے جو انسان کیا ہے، پیسے جیب میں رکھ کر کیا کہتا میرے پیسے کہاں ہے، ٹوپی سر پر ہے اور گھر میں کیا ہے، مصیبت کھڑی کی ہے، میری ٹوپی کہاں رکھی ہے آپ لوگوں نے، اینک لگائی بھی اور بابا کہتا میری اینک کے بچے بہت ایسے کے ویسے، میری اینک یہاں سے اٹھا لیتے ہو، کہتے بابا جی آپ نے تو اچھا میں نے لگائی بھی ہے. اس سے بچنا چاہتے ہیں، علاج کیا ہے؟ روزانہ قرآن کا دیدار کیا کریں، روزانہ 2 آیتیں پڑھا کریں. ذرا یہ مزہ تو چکھے نا، کاش آپ یہ مزہ چکھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ اس میں مزہ کتنا، ایک ایک لفظ میں ایسا مزہ ہے، خدا کی قسم کائنات کی کسی چیز میں وہ مزہ آئی. اس کا علاج یہ، انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہوتے ہیں. تو انہوں نے، لیکن چونکہ دائیں بائیں تو وہ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے ایسا نہ کہو تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے وہی بات کی، اللہ ہے، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، پرانی غلطی پر ہیں آپ، وہی غلطی. یوسف یوسف یوسف، کہاں ہے یوسف؟ کون سا یوسف؟ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہوں گے بھی تو پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں، ان کو تو کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اور یوسف یوسف، بس آپ نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے کہ یوسف یوسف یوسف، ہم آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتے، سارا دن آپ کی خدمتیں کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور آپ کو اگر خوشبو آ رہی ہے تو کس کی؟ یوسف علیہ السلام. فلما جاء البشیر، یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ 300 میل یا 250 میل دور سے خوشبو آنا، یہ کس کا کام تھا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے عجیب بزرگ گزرے، بہت بڑے آدمی تھے. ان کی کتابیں اب تو خیر آپ لوگوں نے کیا پڑھنی ہے، اور اسکولوں میں اور کالجوں میں کیا پڑھانی ہے، مدارس سے چھوڑ دی ہے، مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، تو عام لوگوں نے کیا پڑھنی ہے، گلستان، بوستان، کریمہ، کلیات سعدی وغیرہ وغیرہ. اس میں بڑی عجیب و غریب حکایات کے انداز سے اور مثالوں کے انداز سے انہوں نے اصلاح کی ہے، اصلاح کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں یکے پرسید از فرزند گم کر، ایک شخص نے پوچھا اس شخص سے جس نے اپنا بیٹا گم کر دیا تھا، یعقوب علیہ السلام، اے روشن گوہر پیرے خرد من، روشن زمین، عقل مند، بزرگ ہو، یہ تو بتائیے مصر سے خوشبو آئی، کنعان سے کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پھینکا تھا؟ وہ کنواں کہاں تھا؟ کنعان ہی میں تھا. کنواں کہاں تھا؟ کنعان ہی کے اندر تھا. بعد نے 3 میل کا فاصلہ لکھا ہے، بعد نے 9 میل کا فاصلہ لکھا ہے. بہت زیادہ تو 9 میل کا فاصلہ ہے یعقوب علیہ السلام کے گھر اور کنویں کے درمیان. اور وہاں ابتدا میں ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں، پہلے گزر چکی ہے کہ کئی دن یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے. اس کنویں کے کنارے سے یعقوب علیہ السلام بھی جنگل میں گئے، کیونکہ بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو جنگل میں بھی گئے تھے، وہ جگہ جگہ بھی دیکھی ساری. اسی کنویں کے کنارے سے واپس گھر آئے. خوشبو خوشبو، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا گہے بر تارے میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی تو میری پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے، کبھی اپنے پاؤں کے پشت پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. رب سنگھانا چاہے 300 میل دور سے کیا کر دے؟ سنگوا دے. نہ سنگھانا چاہے
ساتھ ہی کنارے سے گزر رہے ہیں پر یوسف کی خوشبو نہیں آ رہی. اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور فرمایا ساریۃ الجبل، جمعے کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہے. اچانک خطبہ دیتے دیتے بات کر رہے تھے اور اس موضوع سے ہٹ کر، مضمون سے ہٹ کر ایک بات کیا ساریۃ الجبل. غصے میں گردار آواز حضرت عمر کی. لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ ساریہ تو کب کا گئے ہوئے ہیں وہاں میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، یہ عمر کو کیا ہو گیا اچانک کیا ساریۃ الجبل، اور یہاں پہاڑ کہاں ہے اور ساریہ کہاں ہے. خیر جب واپس آئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو دشمن نے ہم پر پیچھے سے حملہ کر دینا تھا. انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، تو ہم نے وہاں آواز سنی. کیوں؟ موبائل سب کے پاس تھے، موبائل تھے نا سب. عمر وہ ہے جس کو ہوا بھی مانتی ہے، عمر وہ ہے جس کو ہوا بھی مانتی ہے، عمر وہ ہے جس کو زمین بھی مانتی ہے، عمر وہ ہے جس کو دریا بھی مانتا ہے. نہیں مانتا تو شیطان اور اس کے چیلے نہیں مانتے. ہوا کی دوش پر آواز گئی اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے حضرت عمر کا آواز سنی. اب یہاں سے وہاں دکھا دیا کس نے؟ بولو اللہ نے. لیکن دوسری صف میں ابو لولو فیروز بیٹھا ہوا ہے بدبخت، خنجر ہاتھ میں ہے، صفے خود سیدھی کی ہے، پر رب نے، بولو ہاں رب نے نہیں دکھایا تو نہیں دکھایا. مسجد نبوی کے اندر دشمن سامنے کھڑا ہے، ارادہ حضرت عمر کو شہید کرنے کا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، لیکن حضرت عمر کو پتا نہیں چلا، حضرت عمر کو پتا نہیں چلا. اس سے بھی آگے غزوہ موتا میں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے جھنڈا ہوگا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، اس کے بعد جھنڈا ہوگا جعفر طیار کے ہاتھ میں، اس کے بعد جھنڈا ہوگا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اچھا یہ قافلہ چلا گیا موتا، وہ روم سے لڑائی ہے، 1,00,000 فوج ہے رومیوں کی، عیسائیوں کی، اور یہ کل 3,000 ہے. یہ گئے وہاں تو حضور نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. کیا فرمایا؟ زید بن حارثہ. اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، جعفر طیار کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرے میں پکڑا، دوسرا کٹا، سینے سے چپکا لیا اور جھنڈا گرنے نہیں دیا. فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. عبداللہ بن رواحہ جزیہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے. فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا اللہ نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دلوا دیا ہے جس کے ہاتھ پر پروردگار مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیں گے، اور وہ سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب انہوں نے حالات دیکھے ادھر ادھر کے، اب معاملہ ایسا نہیں ہے. کسی نے کہا جھنڈا کس کو دے؟ سب کہہ رہے تھے نہیں. کہنے لگے خالد بن ولید کو دو، اور خالد بن ولید آگے بڑھے، جھنڈا لیا. اس انداز سے انہوں نے حملہ کیا، ایک ایسا انداز اختیار کیا، وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتاتا کیا انداز اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. رات کو انہوں نے اپنے پیچھے، جہاں ان کی فوج تھی پیچھے، انہوں نے جو پورا پہاڑ تھا اس پہاڑ میں صحابہ کے 2-2 4-4 کی ٹولیاں بھیجی کہ مختلف جگہوں پر آگ جلاؤ. اب یہ 3,000 آدمی تھے، مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1,00,000 ہیں. اچھا انہوں نے
8-10 نے وہاں جلائی ہے، 5 نے وہاں جلائی ہے، انہوں نے ادھر جلائی ہے، انہوں نے ادھر جلائی، پورا پہاڑ جگمگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اوہو پورا پہاڑ بھرا ہوا ہے مسلمانوں کی فوج سے۔ نفسیات جی، اتنی بڑی فوج آئی ہے کہ پورا، حالانکہ تھے کتنے؟ 2-2 4-4 تھے۔ اگلے دن صفیں بدل دی، کیونکہ کئی دن سے لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک دوسرے سے چہرے سے انسان شناسا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کل تھا ادھر، یہ بھی ادھر تھا، یہ بھی ادھر تھا۔ میمنہ کو میسرہ کر دیا، میسرہ کو میمنہ کر دیا، دائیں جانب والوں کو بائیں جانب، بائیں جانب والوں کو انہوں نے دیکھا، ان کو وہ یہ وہ نہیں ہے جو کل تھے، انہوں نے ان کو وہ یہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کوئی چند سو صحابہ پیچھے، انہوں نے کہا تم نے آنا ہے صرف 10 کتنے، اور نعرے تکبیر لگاتے ہوئے۔ اب 10 آئے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے گھس گئے، پھر 10 آئے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے گھس گئے۔ اب وہ تھے تو 10، لیکن دشمن کو نظر آ رہے تھے کہ سینکڑوں آ رہے، سینکڑوں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس انداز سے کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ 5009 تلواریں خالد ابن ولید نے توڑ دی، 9 تلواریں اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ خالد تھے رضی اللہ تعالی عنہ، شاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ بہرحال میں بات کچھ اور کر رہا تھا کہ حضور کیا فرما رہے، خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اچھا، یہ تو سب رسول اللہ مبارک یہاں سے موتا کا کیا کر رہے ہیں؟ خود نگرانی کر رہے ہیں۔ غزوہ موتا کی نگرانی خود فرما رہے ہیں۔ غزوہ مریسیع میں جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں دیر ہو گئی، یہاں حضور نے فرمایا اٹھو یہاں سے چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ ابھی اما بولو، ابھی اما واپس نہیں آئی تھی، ابھی اما واپس نہیں آئی تھی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ واقعہ سنا ہے؟ ہاں، اما ہودج میں نہیں تھی، اور 2 صحابہ نے ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھ دیا اور چل پڑے۔ اما جب آئی تو قافلہ نہیں ہے، رسول اللہ مبارک کو پتہ چلا کہ ہودج میں عائشہ نہیں ہے۔ ہاں بولو بھائی، اگر کہتے ہو کہ ہاں پتہ تھا تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ خاوند کو پتا ہے کہ میری بیوی نہیں ہے اور قافلہ لے کے چل پڑا کہ میری بیوی جو ہے وہ یہاں پیچھے، اس کو جنگل میں بھیڑیے کھا جائے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس لیے رب العالمین دکھانے پہ آئے تو کہاں سے کہاں دکھا دے، نہ دکھائے تو ساتھ ہودج خالی اٹھا کر رکھا جا رہا ہے، نہ صحابہ کو پتا چلا نہ حضور کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ جتنا دکھانا چاہتا ہے، اللہ جتنا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ جتنا سنگوانا چاہتا ہے۔ کہاں مصر سے خوشبو سنگوا دی لیکن کنعان سے نہیں سنگوائی۔ قافلہ آیا، آپس میں باقاعدہ لین دین ہو رہا ہے، اس کی قیمت طے ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، اور تب بھی خوشبو نہیں آئی کہ میرے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں، غلام بنا کے لے کے جا رہے ہیں، خوشبو نہیں آئی۔ اس لیے انی اعلم من اللہ، یہ جو میں جانتا ہوں کس کی طرف سے، یہ میرا رب مجھے علم دیتا ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا، تم کہتے تھے یوسف کہاں ہے، اور ابھی تو یوسف علیہ السلام کی وہ خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی تھی جو میں جانتا ہوں تم نہیں۔ قالوا، اب بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، ابا جان بڑی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، بڑی غلطی۔ اور یہ بھی انسان کی خوش نصیبی ہے، یہ بھی انسان کی، آج کے دور میں ایسے بدبخت ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کون سی غلطی، یہ مولویوں کے اب باتیں ہیں کہ مسلمان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر سارے کافر کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ ہاں، اور پتر ان کو پکڑنا ہے لیکن وہ
ان کے لیے ایک ہی بار پکڑنا ہے، ان کو ایک ہی بار پکڑنا ہے، پھر کوئی چھڑا ان کو وقتی طور پر جو غلطیاں، ایک بیٹا اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے، ماں باپ اس کو آنکھ کر دیں، وہ جو مرضی بکواسات کرتے رہے، وہ کچھ کہتے ہیں اس کو، ہاں اور زیادہ ہو جائے جو مرضی کر، اور جو بچہ کیا ہو فرمان بردار ہو، معمولی غلطی کرے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی غلطی پر آپ اتنی سختی، وہ آپ کا پوچھتے بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں کرتے، گالیاں دیتے، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، کہتے نہیں بیٹا آپ سے توقع نہیں، آپ سے یہ امید نہیں ہے، ہاں ہاں، اس لیے غلطی کا احساس، غلطی کلکم ابناء آدم خطا، تم سب کے سب خطا کار ہو، بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو کیا ہے توبہ کرنے والا۔ توبہ کب کرے گا؟ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ غلطی کا احساس ہو تو کیا کریں؟ یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، نہیں ہم کیا، ہاں میں یوں نہیں یوں، چونکہ چنانچہ لہذا، یعنی ہم اپنی اس غلطی کے لیے 100 تعویلیں کرتے ہیں، 100 اس کے لیے باتیں بناتے ہیں، 100 جھوٹ بولتے ہیں، نہیں نہیں، یا انہوں نے بھی کیا کہا، فوراً غلطی کا احساس ہو گیا، یا بان استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب ہمارے لیے اپنے رب سے کیا کریں؟ بخشش، آپ بھی معاف کر دیں، رب سے بھی معافی دلوا دیں۔ اب یہ فرق ہے جوان اور بزرگ میں، جوان اور بزرگ میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جوان ایک دم یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائیوں نے کہا کہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمایا، ہم سے غلطی ہوئی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، فوراً منٹ نہیں لگایا، فرمایا کوئی ملامت نہیں ہے تم پر، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں پتر اتنا آسان نہیں ہے، سوف استغفر لکم، سوف میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بخشش یہ نہیں ہے کہ ٹھک کر کے فیصلہ کر دے، نہیں نہیں نہیں، میں سوچوں گا، کیوں؟ اس کے ساتھ صرف میرا حق نہیں ہے، نہ اللہ کا حق ہے، یوسف کا حق بھی ہے، اس سے بھی تو پوچھوں کہ وہ کیا کہتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یوسف سے بھی تو پوچھوں، جو اس پر تکلیفیں گزری ہے وہ بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سوف استغفر لکم، سوف استغفر، میں آپ کے لیے ان قریب ان سے مل کے ساری بات کر کے پھر اب کیا کروں گا، میں بھی معاف کر دوں گا، اللہ سے بھی کیا کر دوں گا، بخشش منگوا دوں گا۔ ایک معنی یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہاں میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا جمعرات کی رات کو، یعنی جمعے کی رات کو، شب جمعہ، شب جمعہ، دن جمعرات کا گزر گیا، آگے جمعے کی جو رات آتی ہے اس رات کو، کیونکہ یہ بڑی مبارک رات، یہ کیا ہے؟ بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں کثرت سے درود پڑھا کریں، اس دن بھی کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور بعض علماء نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جو شخص حلال کی کوشش کرے اور زبان کی حفاظت کرے، ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرے، اور پھر اس رات کو بھی کثرت سے درود پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، آمین کہیں۔ یا بعض فرماتے نہیں سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، کب؟ سحری کے وقت، کیوں؟ وبالاسحار ہم یستغفرون والمستغفرین بالاسحار، یہ جو سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، بڑا مبارک وقت، یا خود پروردگار عالم اعلان کرتے ہیں الا هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مشکل میں، کوئی پریشانی میں، کوئی تکلیف میں، کوئی دکھ میں، کسی کو کوئی روزی کی تلاش ہو، کوئی کاروبار کی تلاش ہو، کوئی معاملہ ہو، ہے کوئی؟ میں خود دینے کے لیے آیا ہوں، لے لو، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اس لیے فرمایا کہ میں کیا کروں گا، آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، کب؟ سحری کے وقت مانگوں گا، کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ذات ہے،
وہ اپنے در سے کسی کو نا امید نہیں کرتا. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ. اب یہ چوتھی مرتبہ آ رہا ہے پورا خاندان کنعان سے آئے گا مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اپنے 11 بھائی اور ساتھ ساتھ دونوں والدین یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ، کیونکہ اپنی والدہ فوت ہو چکی تھی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا انشاءاللہ زندگی رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.